بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، خواتین کا آواز چینج کر کے، وائس چینج کر کے ویڈیو اپلوڈ کرنا کیسا ہے. اس ویڈیو پر ایک خاتون نے کمنٹ کیا ہے، تو پہلے ان کے کچھ سوالات ہیں. وہ سوال نہیں کرنا چاہتی بلکہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر اعتراض ہے. تو پہلے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم جوابات طے کریں گے. وہ کہتے ہیں، نائس ویڈیو مولانا، بٹ شیعہ لا تو صرف غریب، کمزور، عورت اور جانوروں کے لیے ہے، باقی سب تو کھلے ہوئے سانڑ ہیں. ان کا کہنے کا مطلب ہے جو جتنے بھی اسلامک جو لا ہیں، اسلامک قانون ہیں، وہ سب بیکار ہیں. صرف شیعہ کے جو لا ہیں اور قانون ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اس میں عورتوں، کمزوروں اور غریبوں کی رعایت ہوتی ہے اور باقی لوگوں میں ایسا نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے پردہ کرتے وقت ہاتھ اور چہرہ دکھا سکتے ہیں، شریعت کے نام پر قرآن کو ہی بدل دیا، پورا چہرے پر ہی نقاب پہنا دیا. یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں دکھا سکتے ہیں، لیکن ملا لوگوں نے تو چہرے پر بھی پردہ ڈال دیا. ان کا تیسرا سوال ہے، قرآن بولتا ہے کہ کتا اگر آپ کے لیے شکار کر کے لائے اس کو کھانا حلال ہے، لیکن کتا کھانا حلال نہیں، یعنی کتے کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. یہ ان کا تیسرا سوال ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک لمبی فہرست ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں ادھر ادھر گئی، یہاں گئی، وہاں گئی اور بہت ساری جگہ پر گھومی پھری، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں جو پیسے والے ہیں اور علماء ہیں ان کا الگ احترام ہے، اور جو غریب ہیں، طبقہ ہیں، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ چوتھا ان کا مسئلہ ہے. اور پانچواں ان کا یہ ہے کہ سعودی عرب میں یا پھر بہت سارے جگہوں میں قربانی کے گوشت پڑے ہوئے ہیں اور فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں، تو جہاں ضرورت ہے پیسوں کی وہاں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ 5 باتیں انہوں نے کہی ہے. پھر میں نے ان سے جواب میں بھی کہا کہ آپ کو جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مل جائے گی. انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں کرسچن تھی اور بہت سالوں پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چیزیں دیکھی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس خاتون نے سوال کیا ہے، جس بہن نے، ان کا چینل ہے یوکی کوکس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں فورن میں رہتی ہیں، لیکن ان کا تعلق انڈیا یا پاکستان سے ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ اردو بھی جان رہی ہیں. لیکن میں نے جب ان کا چینل اوپن کر کے دیکھا تو یہ انگلش ہی بولتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں مغربی ممالک میں رہتی ہیں اور انگلش ہی ان کا کلچر ہے. بہرحال آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے چینل کو بھی سپورٹ کریں. ان کے چینل کا نام ہے یوکی کوکس، اور میں کوشش کروں گا ان تک صحیح بات پہنچانے کی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی اس خاتون کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ان تک صحیح اسلام کو پیش نہیں کیا. اسلام کو اس طرح پیش کرنا چاہیے جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جس میں سر فہرست مفتی تقی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، جو مسائل اور عقائد اور فضائل ہر اعتبار سے لوگوں پر محنت کر رہے ہیں. اور یہاں پر شاہی مراد آباد میں مفتی شبیر صاحب ہیں، برما والے. اسی طرح وہیں پر مفتی سلمان منصور پوری ہیں، اور حیدرآباد میں مفتی خالد سیف اللہ رحمانی قاسمی ہیں. اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ سوال میرے پاس آیا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کو حل کیا جائے. اور
میں ان خاتون سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. میں پارٹ بائی پارٹ الگ الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. 5 سوال میں سے میں دوسرے نمبر والے سوال کا جواب پہلے دے رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں دکھا سکتے ہیں، لیکن ملا لوگوں نے چہرے پر ہی پردہ ڈال دیا تو قرآن کو بدل دیا. تو اس کا جواب آپ سن لیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ دکھا سکتے ہیں. ہاں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیں. دوسری آیت سورۃ الاحزاب میں ہی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کچھ سامان مانگو یا کسی سامان کے بارے میں پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. تو یہاں پر اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جب صحابہ کرام بعض جو نئے اسلام قبول کرتے تھے، حضور کے گھر میں آتے تھے، کھانا کھاتے تھے یا پھر ضرورت پڑتی تھی، گھر تنگ تھا، تو اللہ کا حکم آیا کہ تم اجازت لے کر اندر آؤ، اور جب کچھ سامان کے بارے میں پوچھنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو پردے میں رہ کر پوچھو. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جب بدن پر کپڑا ڈال کر کے ازواج مطہرات یا اما عائشہ سامنے آ سکتی تھیں، اس کے باوجود اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ پردے میں رہ کر پوچھو. تو یہ حکم ہے اس بات کا کہ چہرہ صرف جسم ہی نہیں بلکہ پورا چہرہ چھپانا ہے. اگر اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو واقعہ افک کو سمجھ لیں، وہ بھی سورۃ النور میں مذکور ہے. اس کی تفسیر میں ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو وہ تھک کر جب وہیں پر بیٹھ گئی، انہیں نیند آ گئی، تو جو پیچھے سے آنے والے صحابی انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور انا للہ پڑھا تو آواز سنتے ہی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. تو صحیح حدیث میں ہے کہ اما عائشہ نے چہرے کو ڈھک لیا. تو معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی واجب ہے. اور ایک بات سمجھیں کہ قرآن میں ہے جو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں اور مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیں. آپ بتائیں ان کی عورتیں اس زمانے میں ایسا ہی لباس پہنتے تھے کہ جن سے پورا بدن ڈھکا ہوتا تھا، اس کے باوجود اللہ کا حکم کہ اوپر سے پردہ ڈال لے، یہ تو پھر لغو ہو جائے گا نا. پردے پورا بدن تو ڈھکا ہوا ہے، وہ تو پردے میں ہی ہے، تو پھر پورے بدن کو ڈھکنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پتہ چلا اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شرعی لباس تو پہنتی ہی ہیں لیکن اوپر سے نیچے تک ڈھانک لیں، چہرہ نہ دکھے، کیونکہ اصل فتنہ تو چہرے سے سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی اگر لڑکی ہی پسند کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ دیکھتا ہے، اسے چہرہ پسند ہے کہ نہیں. تو جب کوئی کام آگے بڑھے گا اسی وقت جب چہرہ نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ چہرے پر پردہ ڈالو، کیونکہ وہ تو با پردہ تھی ہی، وہ تو پردے والی عورتیں تھیں، وہ تو شرعی لباس پہنا کرتی تھی، اس کے باوجود اللہ کا حکم کہ آپ پردہ ڈال لو. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ چہرے پر پردہ ڈالا جائے. اور دوسری میں ہے کہ حجاب میں رہ کر یعنی کہ پردے کے پیچھے سے سوال کیا جائے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں خود اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان صحابی کو دیکھ کر کے سب سے پہلے اپنا چہرہ چھپا لیا. تو اتنی ساری دلائل ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی واجب اور فرض ہے. آپ کا یہ کہنا کہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، بلکہ اپنے مرضی سے اجماع سے آپ ثابت کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن ہی سے ثابت ہے، حدیث ہی سے ثابت ہے، لیکن قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے.
قرآن کو اہل سنت والجماعت بدلتے نہیں، بلکہ قرآن کا کیا تقاضا ہے اس پر غور کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسئلہ۔ آپ بتائیں، جب اس زمانے میں شرعی لباس والوں کو یہ حکم تھا اور نبی اس زمانے میں موجود تھے اور زمانہ خیر القرون کا تھا، اس وقت پردہ ڈالنے کا حکم ہے، تو آج کے دور میں جبکہ بے حیائی عام ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، تو آج کے دور میں تو بدرجہ اولا چہرہ ڈھکنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔